حیدر کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے تو اس کی اٹینڈنٹ پریشانی میں تانیہ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ جلدی سے زاویار سر کو بلائیں تاکہ حیدر کو ہاسپٹل لے جایا جا سکے۔ تانیہ بجائے زاویار کو کال کرنے کے حیدر کی اٹینڈنٹ کو ہی اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ تمہارا فائدہ کیا ہے اگر تم حیدر کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ سکتی، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مجھے ٹینشن دینے پہنچ جاتی ہو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں تمہاری اس جاب سے چھٹی کر دوں گی۔ اور زاویار کو حیدر کے بخار کے بارے میں بتانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ اتنی مشکل سے اس درے نایاب کو زاویار کی زندگی سے نکالا تھا، لیکن یہ حیدر ہے جو اب زاویار کی ساری توجہ حاصل کر رہا ہے، جبکہ تانیہ اپنے اور زاویار کے درمیان کسی تھرڈ پرسن کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، چاہے وہ یہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ حیدر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے جب زاویار گھر آتا ہے تو تانیہ کہتی ہے کہ زاویار، حیدر اکثر و بیشتر بیمار رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے اس کی ماں کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ جو خیال اس کی ماں کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ زاویار تو پہلے ہی بہت غصے میں تھا کیونکہ درے نایاب کی طرف سے نوٹس پہ نوٹس آ رہا ہے اور زاویار کے وکیل نے بتا دیا ہے کہ درے نایاب نے بہت تگڑا وکیل کیا ہے اور کسٹڈی کا کیس اب وہ جیت جائے گی، جس پہ تانیہ کہتی ہے کہ ویسے بھی بچے پہ پہلا حق اسی ماں کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ درے نایاب کیس جیتے تم اس پہ احسان کرتے ہوئے اس کا بیٹا اسے دے دو۔ زاویار کو تو تانیہ پہ شدید غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو، میں نے تم سے شادی کا فیصلہ حیدر کی وجہ سے ہی کیا تھا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم حیدر کا ماں کی طرح خیال رکھو گی، اور اگر تانیہ تمہاری یہ ذہنیت ہے تو آئی ایم سوری، پھر مجھے تم سے یہ منگنی توڑنی پڑے گی۔ تانیہ تو ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور زاویار کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تو محض ایک بات کی تھی، ورنہ حیدر جتنا تمہیں پیارا ہے اتنا ہی مجھے بھی پیارا ہے، میں اس کا ایک ماں بن کے ہی خیال رکھوں گی۔ لیکن تانیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ حیدر کو بھی اس کی ماں کی طرح یہاں سے نکالنا ہی ہوگا، اور اس کے لیے وہ پھر سے جمیلہ کا استعمال کرتی ہے۔ جمیلہ سے کہتی ہے کہ مجھ سے حیدر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، بیچارہ ماں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے لیے کیسے تڑپتا ہے، اور جمیلہ کو تو ویسے ہی اب حیدر کا بہت احساس ہے، ساتھ میں درے نایاب کا بھی، تو فوراً تانیہ سے کہتی ہے کہ میرا بس چلے تو میں تو فوراً حیدر کو درے نایاب بی بی کے حوالے کر دوں، لیکن چونکہ میں ایک نوکر ہوں تو میری بھلا کیا مجال، جس پہ تانیہ کہتی ہے کہ جمیلہ، میں اس نیک کام میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں، ہم نے بہت برے کام کیے ہیں مل کے، کیوں نہ اس دفعہ ایک اچھا کام بھی کر لیں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس میں میرا نام نہیں آئے گا، اس کے لیے میں تمہیں اچھا خاصا پیسہ دینے کو بھی تیار ہوں۔ جمیلہ تو تانیہ سے کمٹمنٹ کر لیتی ہے کہ میں آپ کا نام نہیں لوں گی، لیکن تانیہ جب اپنی دوست سے یہ سب شیئر کرتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم نے بہت بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے، اتنی مشکل سے تو زاویار تم سے شادی کے لیے رضامند ہوا ہے، اور اب جب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو کہیں تمہاری یہ حرکت زاویار کو تم سے دور ہی نہ کر دے۔ تانیہ کہتی ہے تم فکر نہ کرو، میں نے ایسا چکر چلایا ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب جمیلہ جب درے نایاب کو کال کر کے کہتی ہے کہ جب سب گھر والے گھر پہ نہیں ہوں گے تو آپ حیدر بابا کو یہاں سے آ کے لے جائیے گا، کیونکہ وہ اب اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی ان کا خیال نہیں رکھتا۔ درے نایاب تو یہ سن کے تڑپ اٹھتی ہے، جنید اور ماہم بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو درے نایاب کہتی ہے کہ ایک دفعہ میرا حیدر مجھے مل جاتا ہے تو میں زاویار اور باقی سب گھر والوں کی تمام غلطیاں معاف کر دوں گی، جس پہ جنید غصے سے کہتا ہے کہ درے نایاب بھابی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ معاف کر سکتی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی کوئی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ زاویار بھائی یا موم ڈیڈ میں سے کسی کو بھی ابھی تک تانیہ کا اصل مکروہ چہرہ نظر نہیں آیا، جس نے ہم سب کی زندگیاں برباد کر دیں، ہم سب کے رشتے توڑوا دیے۔ اس عورت نے تو میرا شادی جیسے رشتے سے بھی اعتبار اٹھا دیا ہے، اب میں کبھی زندگی میں کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جنید جب یہ بات کرتا ہے تو ماہم بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے، تو ماہم جنید کی یہ بات سن کے فوراً اسے سمجھانے پر تل جاتی ہے کہ آپ کو اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے، دنیا میں سب عورتیں تانیہ جیسی نہیں ہوتی، اچھی عورتیں بھی موجود ہیں جو زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں،
اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ناظرین کہ ڈرامے کے اینڈ میں جنید اور ماہم کی شادی تو ہونی ہی ہے۔ بہرحال دوسری طرف غضنفر اور نگار بہت پریشان ہوتے ہیں جبکہ تانیہ بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ غضنفر نگار کو بتاتا ہے کہ در نایاب کا وکیل نوٹس پہ نوٹس بھیج رہا ہے جبکہ ادھر زاویار کی طرف سے کیس پر کوئی کارروائی ہو ہی نہیں رہی۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تیسرے نوٹس کے بعد وہ FIR کٹوا سکتے ہیں جس کے بعد قانون کے خلاف جا کے بچے کو اپنے قبضے میں رکھنے پہ زاویار کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو غضنفر صاحب تانیہ سے کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہ بہت ضروری بھی ہے کہ تمہاری اور زاویار کی جلد سے جلد شادی کر دی جائے اور تم دونوں حیدر کو لے کے as soon as possible ملک سے باہر چلے جاؤ۔ تانیہ سوچتی ہے کہ زاویار کے ساتھ ملک چھوڑ کے تو میں بھی جانا چاہتی ہوں، بھلا شادی کے بعد میں ان بڈھے ساس سسر کے ساتھ تو کم سے کم نہیں رہوں گی، لیکن حیدر کو اپنے ساتھ لے جانے کی غلطی بھلا میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اسی لیے فوراً کمرے میں جاتی ہے اور جمیلہ سے کہتی ہے کہ تمہاری در نایاب سے بات ہو گئی، سب گھر والوں نے آج باہر جانے کا پلان کیا ہے، تم در نایاب سے کہو کہ وہ فوراً پہنچے اور اپنے بیٹے کو لے کے چلتی بنے۔ دراصل تانیہ کو یہی فکر ہے کہ در نایاب کے کیس جیت جانے کے بعد زاویار جلد سے جلد حیدر کو لے کے ملک سے باہر فرار ہونے کی کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی تانیہ حیدر کو زاویار کی زندگی سے دور کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ در نایاب تو حیدر کو لے کے چلی جائے گی، لیکن جب زاویار کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ تو گھر پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا اور تانیہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس جمیلہ کو ہی پھنسا دے گی کہ سب کیا دھرا اس کا ہے، جس کے بعد اب جمیلہ بھی تانیہ کا کوئی راز نہیں رکھے گی بلکہ زاویار اور سب گھر والوں کے سامنے ایک ایک کارستانی اس کی کھول کھول کے سنائے گی کہ شروع سے لے کے اب تک اس تانیہ نے در نایاب کے خلاف کون کون سے پلانز کیے ہیں محض اسے گھر سے اور زاویار صاحب کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے گی کہ در نایاب بی بی نہ تو لالچی ہیں اور نہ ہی چور ہیں، بلکہ تانیہ نے ہی وہ تمام زیورات چرا کے مجھے دیے تھے تاکہ الزام در نایاب بی بی پہ آئے، حالانکہ اصل لالچی عورت یہی تانیہ ہے کیونکہ یہ زاویار صاحب سے اس کی دولت کی وجہ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو زاویار کو بھی یاد آئے گا کہ جو چیک میں نے در نایاب کے لیے دیا تھا 25 لاکھ کا، اس کے بھائی اور بھابھی نے وہ تو پھاڑ کے میرے منہ پہ پھینک دیا تھا۔ اس کا مطلب کہ در نایاب نے تو پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہی نہیں تھی، وہ چیک تو ابھی تک اس کے بھائی اور بھابھی کے پاس تھا، اور در نایاب کو ویسے بھی زاویار اسی جیولری کی وجہ سے ہی تو چور اور لالچی سمجھ رہا تھا جو اب اس کے سامنے پڑی ہے۔ اب جا کے زاویار کو عقل آئے گی اور سوچے گا کہ میرا بھائی صحیح کہتا تھا، صحیح تڑپتا تھا کہ اس تانیہ نے اس کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، میرے ساتھ تو محض اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور میرے اوپر اتنا روب ڈالنے کی اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور میرے معصوم سے بھائی جنید کے ساتھ تو اس عورت کی شادی ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتی ہوگی۔ ویسے تو زاویار کی عقل پہ پڑا یہ پردہ جنید کے پاس موجود تانیہ کے خلاف ویڈیو بھی اٹھانے میں مدد کر سکتی تھی، لیکن جنید نے بہت سمجھداری سے ویڈیو تو بنائی لیکن اس کے بعد اتنی ہی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے تک ہی محدود رکھا۔ تو ناظرین آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ جنید جلد سے جلد وہ ویڈیو اب سب گھر والوں کے سامنے دکھائے تاکہ اس تانیہ کی اصلیت سب کے سامنے آ سکے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بھائی دیر کس بات کی ہے، جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔